ایک جام ہے، شراب ہے اور ایک امیر زادہ جو گہری سوچ میں گم ہے اور اپنے خوابوں کی تعمیر چاہتا ہے کہ وہ اس ملک کا حکمران بنے اور عوام اس کے تابع ہو۔ وہ اپنے دوست کو سرگوشی کرتا ہے کہ وہ اس خواب کی تعمیر کیسے لے۔ دوست اسے مشورہ دیتا ہے کہ گدی نشینوں کو ساتھ ملا لو اور اپنے خواب کی تعمیر کر لو، اور یوں ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور وہ بھی اس گدی نشین کے گھر۔ اور یوں ایک سیاسی جماعت بعد میں وہ اپنے خوابوں کی تعمیر کو پورا کرتے ہوئے ملک کا طاقتور وزیر اعظم بن جاتا ہے، اور گدی نشین بھی اس بندر بانٹ میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ حکومت اور سیاست میں ان پیروں کا، گدی نشینوں کا کیا رول رہا ہے، کیا کردار رہا ہے، یہ کیسے حکومتیں اور بناتے اور گراتے رہے ہیں، آج ہم اس ویڈیو جانیے ود یاسر میں بات کریں گے اور آپ کو بتلائیں گے وہ کون تھا، وہ گدی نشین کون تھا، وہ سیاستدان کون تھا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، چینل کو لائک کریں، کومنٹس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے پیر گھرانے اس آبادی کا 1% بھی نہیں، مگر ان کی قومی اسمبلی و سینٹ میں 11% نشستیں ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد سے لے کر اب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہی نہیں، 1920 سے 1946 کے الیکشن میں بھی 19% دیہی آبادی کی نمائندگی پیروں کے پاس تھی۔ جی ہاں، یہی سچ ہے۔ پاکستان میں مذہبی ٹچ کے بغیر نہ تو پارٹی بن سکتی ہے اور نہ ہی حکومت۔ یہی سچ ہے، سیاست چلانے کے لیے عوام کی طاقت چاہیے، اور گدی نشینوں کے پاس ہے عوام کی طاقت۔ دن کو رات اور رات کو دن کہنے والے لوگ پیر کے حکم پر بھی ٹھپا بھی وہیں لگاتے ہیں جہاں پیر کہتے ہیں۔ آخر سیاسی جماعتوں پیر کے پاس کیوں نہ جائیں؟ یہی وجہ ہے کہ سیاست کے خانوں میں پیر کی سیاست نے جنم لیا ہے۔ سن 1030 ہے، برصغیر پر سلطان محمود غزنوی کے جانشینوں کا راج تھا۔ ایک نوجوان تبلیغ کی غرض سے لاہور پہنچا، جہاں اس کا جاننے والا کوئی نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہاں لمبے عرصے تک دین کی تبلیغ کی، اور اب پورا لاہور ان کا مرید ہے۔ یہ علی ابو سفیان علی حجویری یعنی داتا گنج بخش، جو لاہور میں مدفون ہے، اور ان کے پاس معین الدین چشتی کی بھی تشریف آوری ہوئی، اور یوں چشتی سلسلہ میں آغاز ہوتا ہے اور آج بھی جاری ہے۔ پاک پتن میں فرید الدین گنج کی ولادت ہوتی ہے، اور آج ہم انہیں جانتے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر کے نام سے۔ یہ وہ دور ہے یا وہ دور تھا جہاں پر برصغیر میں صوفی ازم کو بڑا فروخت ملا، وزارات بن گئے اور ان پر گدی نشین بیٹھ گئے، اور سیاست اور حکومت کی مجبوری بن بیٹھے۔ دین کہیں دور اور تعلیم کہیں اور رہ گئی۔ آج پاکستان کے صوبہ پنجاب میں 598 مزارات ہیں، لاہور میں 73 اور ملتان میں 20 اور راولپنڈی میں 17 مزارات ہیں۔ آپ یقین کریں کہ پاکستان میں حکومت کرنے والا، کیا وہ فوجی حکمران ہو یا سیاسی، ہر کوئی کسی نہ کسی پیر کا مرید ہے۔ حکمرانوں کی سیاست اور حکومت پیروں کی بیساکھیوں پر کھڑی ہے۔ پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل غلام محمد پیر وراد شاہ کے مرید تھے، اور پیر کو فالو کرتے ہوئے زمین پر سویا کرتے تھے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان دیوال شریف کے مرید تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو جیسے بھی آزاد خیال تھے لال شہباز قلندر کے مرید تھے۔ جب بھٹو کو اقتدار ملا تو انہوں نے داتا گنج بخش لاہور اور لال شہباز قلندر کے مزارات پر سونے کے دروازے لگائے۔ جنرل ضیاء الحق کا دور آیا تو خود تو پیروں کے پاس نہیں جاتے تھے، مگر انہوں نے گدی نشینوں کو مجلس شورا کا رکن بنایا۔ بے نظیر اپنے پیر حسین شاہ قمر کے پاس حاضری دیتی تھیں، خردر میں بھی ایک دربار پر جاتی تھیں۔ نواز شریف کا خاندان بھی پیروں کا مرید رہا ہے۔ ان کا خاندان پیر علاؤ الدین قادری کا مرید تھا، اور ان کے والد محمد شریف
طاہر القادری کے بڑے عقیدت مند تھے۔ بعد میں نواز شریف کے طاہر القادری سے شدید اختلافات ہو گئے اور 2014 میں طاہر القادری عمران خان کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف دھرنے میں شامل ہو گئے۔ بہرحال عمران خان کی یہ تصویر بھی دیکھیے جو پیر کے پیچھے بھی ایک پیر ہے، جو کہانی شروع ہوتی ہے 2015 سے۔ ایکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھے لکھے عمران خان کی ہے، پیروں سے عقیدت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بابا فرید گن شکر کے مزار پر حاضر اور ان کی ایک ملاقات ایک خاتون سے ہوتی ہے جنہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین انتخابات جیت جائیں گے، اور یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوتی ہے، اور یوں پیشن گوئیوں کا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جو سچ ثابت ہی نہیں ہوتا بلکہ سچ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یوں سیاسی معاملات میں اس خاتون سے صلاح مشورے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ کوئی نہیں، وہ بشرا بی بی تھی جن کے ساتھ عمران خان نے شادی کر لی۔ پاکستان میں پیر رکن قومی اسمبلی یا وزیر ہی نہیں رہے بلکہ ایک پیر یوسف زائی گیلانی پاکستان کے وزیر اعظم بنے، اور پیر نے بشرا بی بی وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ جو پہلی پیر نے خاتون اول تھی۔ سلسلہ چشتیہ کی کئی شاخیں ہیں، ان میں ایک گوگڑا شریف ایک ایسے زمانے میں اور ایک ایسا وقت تھا جب اس کی بڑی سیاسی اثر و رسوخ تھا، اور یہاں سے فتویٰ جاری ہوا کہ عورت کو ووٹ دینا حرام ہے، اور اس وقت فاطمہ جناح الیکشن لڑ رہی تھی۔ بے نظیر بھٹو جب جلا وطنی کاٹنے کے بعد وطن واپسی پہنچی تو گوگڑا شریف حاضری دیں، لیکن سید نصیر الدین شاہ سے ملاقات نہ ہو۔ اب تو بلاول بھٹو بھی گوگڑا شریف جایا کرتے ہیں۔ ان کے والد آصف زرداری بھی پیروں کے اشارے سمجھ کر اپنی سیاسی چالیں چلتے تھے۔ جب وہ قید میں تھے اور ایوان صدر میں، دونوں صورتوں میں انہیں پیر کی ضرورت تھی۔ انہیں کب کراچی آنا ہے، سمندر سے دور رہنا ہے، اس تقریب میں شامل نہیں ہونا، یہ سب کچھ حساب کتاب پیروں کے ذریعے ہی کرواتے تھے۔ پیر ملنگی آصف زرداری کے قریب تھے جو سینٹرل جیل کراچی میں موجود تھے، جہاں ملنگی پیر سے لوگ دعا کروانے آتے تھے، اور یہ پیر صاحب نیب کے کیس میں جیل میں آئے تھے اور آصف علی زرداری کے پیر مشہور ہو گئے۔ خیر بات ہو رہی تھی گوگڑا شریف کی، جس کا تعلق سیال شریف سے بھی جڑتا ہے۔ پیر سید مہر علی شاہ سے شمس الدین سیالوی کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے، جسے گوگڑا شریف سے فاطمہ جناح کے خلاف فتویٰ آتا ہے۔ ویسے سیال شریف سے تحریک چلی اور بے نظیر بھٹو کے خلاف حمید الدین سیالوی نے بے نظیر بھٹو عورت کی حکمرانی کے خلاف فتویٰ دیا۔ انہوں نے کہا کہ پی پی حکومت پر بھی الزام لگایا کہ انہیں خاموش رہنے کے لیے 2 کروڑ روپے کی آفر کی گئی ہے۔ اصل میں سیال شریف سے مسلم نون کے شریف خاندان سے خصوصی مراسم تھے، مگر 2017 میں ان کے 5 امیدواروں نے اچانک مسلم لیگ نون سے استعفیٰ دے دیا، جس سے مسلم لیگ نون کو بڑا دھچکا ہوا، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کے منظر عامہ پر پیروں کا کتنا کردار ہے۔ حمید الدین سیالوی خود بھی سینیٹر رہے ہیں۔ خواجہ قمر الدین سیالوی جو کہ حمید الدین کے والد تھے، شاہ احمد نورانی سے پہلے جمعیت علماء اسلام کے رکن بھی تھے۔ تحریک نظام مصطفیٰ اور تحریک ختم نبوت جیسی تحریکوں میں شامل رہے۔ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہنے والے شاہ محمود قریشی، مگر میں آپ کو ملواتا ہوں اس شاہ محمود قریشی سے جو انگریزوں کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے تھے۔ 1840 کی دہائی میں سکھوں نے انگریزوں کے خلاف اعلان بغاوت کیا تو شاہ محمود قریشی نے انگریزوں کا ساتھ دیتے ہوئے احمد خان کھرل کی گرفتاری میں انگریزوں کی مدد کی۔ تاریخ بتلاتی ہے، جبکہ شاہ محمود قریشی کے ذرائع اس چیز کو جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تاریخ میں یہ باتیں محض ایک افسانہ ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ شاہ محمود قریشی کا خاندان کمشنر کا مخبر بن گیا اور بدلے میں برٹش گورنمنٹ نے انعام و کرام دیتی ہے، اور یہ شاہ محمود قریشی کون تھے؟ گدی نشین اول بہاؤالدین زکریا اور شام رکن عالم کے گدی نشین شاہ محمود قریشی اول۔ جن شاہ محمود قریشی کو آپ جانتے ہیں وہ شاہ محمود قریشی دوم ہے۔ ان کا نام ان کے دادا کے نام سے منسوب ہے۔ 1100 سال پہلے کی بات ہے، مخدوم امین فہیم کی درگاہ پر 2 حاکم دوڑے دوڑے پہنچے
اور اپنی جیت کے لیے دعائیں مانگی۔ خانہ خانہ مرزا عبدالرحیم اور مرزا جانی بھی جو یہاں آ کر دعائیں مانگتے ہیں، مگر اب ان کے گدی نشین خود وزارتوں کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ سن 2011 میں حالہ میں صوفی بزرگ لطف اللہ کی پیدائش ہوئی، مگر دنیا انہیں مخدوم انور سرور کے نام سے جانتی ہے۔ سندھ کے مخدوم امین فہیم اسی گدی کے 17ویں گدی نشین تھے۔ اب ہم اس قصے کو بتلانے لگے ہیں جو اس ویڈیو کے شروع میں ہم نے کہا تھا کہ وہ کون تھا۔ وہ کون تھا گدی نشین؟ وہ کون تھا پارٹی کا سربراہ جو جماعت پارٹی بنانا چاہتا تھا؟ وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا جو پاکستان پیپلز پارٹی بنانے کا سوچ رہے تھے، اور جس گدی نشین کو ساتھ ملانا چاہتے تھے وہ تھے مخدوم امین فہیم کے والد مخدوم الزمان طالب المولا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد بھی انہی کے گھر پر رکھی گئی تاکہ گدی کا ووٹ بھی پیپلز پارٹی کو ملے اور انہیں پارٹی کا وائس چیئرمین بھی بنا دیا گیا۔ مخدوم امین فہیم کو کئی بار وزارت عظمیٰ کی آفر کی گئی مگر پارٹی کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ہاں، زرداری وعدہ نبھاتے تو انہیں وزیر اعظم بنا دیا جاتا تو وہ ملک کے پہلے پیر گھرانے کے وزیر اعظم ہوتے، مگر ان کی جگہ جنہیں وزیر اعظم بنایا گیا وہ بھی گدی نشین موسیٰ شہید پاک کے یوسف رضا گیلانی تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ پیر کے مریدوں کا ووٹ لینا تو آسان ہے، مگر پیر کا ووٹ لینا کتنا مشکل ہے۔ جانتے ہیں کہ پیر کا ووٹ لینے کے لیے وزیر اعظم کا پروٹوکول سڑک کے درمیان رک جاتا ہے۔ وزیر داخلہ ذوالفقار علی مرزا کو اس پروٹوکول سے نکال دیا جاتا ہے اور پیر کو منانے کے لیے ہر مطالبہ مانا جاتا ہے۔ یہ تھے پیر پگاڑا جن کا ووٹ آصف زرداری کی صدارت کے لیے لیا جا رہا تھا، اور ان کو راضی کرنے کے لیے ذوالفقار علی مرزا جو اس وقت کے وزیر داخلہ تھے، پیر پگاڑا کی ناراضگی سے بچنے کے لیے انہیں پروٹوکول سے نکال دیا گیا۔ 65 کی جنگ میں پیر پگاڑا کے حر جنگ میں کام آتے ہیں۔ کیا وزیر اعظم، کیا وزیر اعلیٰ، سب عہدے پگاڑا کو پلیٹ میں رکھ کر دیے جاتے ہیں۔ پگاڑا کے کہنے پر سندھ کے خان محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے، اور نواز شریف کے دور میں جام صادق کو وزیر اعلیٰ اور سندھ لگا دیا جاتا ہے۔ پنجاب کے دیہی آبادی پر کنٹرول کرنے کے لیے انگریزوں نے ان گدی نشینوں کو ایوانوں میں بٹھایا، زمینیں الاٹ کی، اعزازی مجسٹریٹ بنایا تاکہ دیہی آبادی کو کنٹرول کیا جا سکے، اور یوں گدی حکومت کا یہ گٹھ جوڑ ابھی تک جاری ہے۔